بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دیکھیں 9 مئی سے 7 مئی کا سفر شروع ہوا تھا۔ 9 مئی کو بھی قائد اعظم رحمت اللہ کا گھر جو تھا وہ نشانے پہ تھا، ان کی دو قومی نظریہ اور ان کا جو پاکستان تھا وہ نشانے پہ تھا۔ 7 مئی کو براہ راست پاکستان کو نشانہ بنایا گیا جب 9 مئی کا معاملہ فیل ہو گیا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فلانا شخص باہر آ جائے گا، میں عمران خان صاحب کی بات کر دوں، ریسٹ ایشور ہی از ناٹ کمنگ آؤٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیف تھی جب ان کی حکومت گئی تو پھر جس طرح سے میر صادق، میر جعفر اور نیوٹرل اور جانور اور یہ سارے بیانیے بنائے گئے، اور پھر وچ لیڈ ٹو 9 مئی، اور اس دوران میں جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف کا ٹیک اوور ہونا اور ان کے اوپر کرٹیسزم ہونا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاملات جو ہے وہ سنگین ہوتے چلے گئے۔ تو کیا اس ٹائم پہ عمران خان صاحب سے بات کر لی جنرل عاصم منیر نے؟ پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد کی سچویشن ایوالو ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کی سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب پھر اس سے پہلے 365 جو 67 کانگریس مین جو ہیں امریکہ کے اندر ایک قرارداد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے۔ تو کوثر بھائی آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان نے اس کے اوپر کوئی کام دھرا؟ پھر اس کے بعد سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں وہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پھر اس کے بعد کچھ ہوا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو اگلے دن جو ہے وہ پکایا پلٹ جائے گی اور ہماری حکومت آ جائے گی۔ تو کیا پاکستان نے وہ پریشر لیا؟ اب دیکھیں، جنگ سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ کہا کہ جی پاکستان کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ ایک آدمی ہے، وہ کرے گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کو نہیں نکالا۔ ابھی بھی 9 مئی کے جو بیچارے معصوم لوگ ہیں ان کو تو معافی ملے گی، لیکن اور وہ میں پہلے بھی یہی کہتا تھا، لیکن جو مرکزی مجرمان ہیں ان کو معافی نہیں مل رہی، بھول جائیں یہ وہی۔ تو مطلب آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی بریکنگ نیوز ہے یہ کہ کوئی معافی نہیں مل رہی اور کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ وہی جنرل عاصم منیر ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر ایران کے ساتھ ہماری ایک غلط فہمی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا بہت زبردست ری ایکٹ کیا، حالانکہ وہ ہمارا برادر ملک ہے، میرے خیال میں ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ہمیں بھی اپنی، ہم دونوں ایک ملک ہیں، ہم لوگ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال کے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ہم بھی ان کو بہت پیار کرنے والے ہیں، فارسی زبان ہماری اردو میں شامل ہے اور ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، وہ اچھے لوگ ہیں اور پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے خاص پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، ہمیں دور کیا گیا۔ لیکن تیسری جگہ جو ہے پھر اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کا وہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ جی وہ ماریں گے اور آپ خاموش ہو جائیں گے، کچھ کریں گے۔ ان کو میں بتا دوں کہ یہ 2019 والا پاکستان نہیں ہے جہاں ابھی نندن کو دے دیا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی ایک بات ابھی بریکنگ بھی دے دوں، آپ کو دے رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں اور آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اس لیے دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، 2019 کو 27 فروری کو جو ہم نے کیا وہ تو دنیا نے دیکھا، ہم ریڈ الرٹ تھے، سب کچھ تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دن ہم نے کیوں نہیں جہاز گرائے جبکہ 8 جہاز آئے اور باقاعدہ بالاکوٹ میں آئے؟ تو اس دن جہاز کیوں نہیں گرائے؟ کوثر بھائی میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا تھا اور جنیوا کنونشن کا اطلاق نہ ہو اسی وجہ سے جلدی ابھی نندن کو واپس کر دیا گیا۔ ابھی بھی پاکستان کے پاس کچھ لوگ ہیں موجود، ابھی وقت آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کون کون لوگ جو ہے وہ جب بھارت مانگے گا۔ پاکستان کیوں نہیں بول رہا؟ خاموش، کیونکہ جو جنگی قیدی ہیں جب بھارت پہلے جنگ کا اعلان کرے گا، تسلیم کرے گا، اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائے گا، جنیوا کنونشن آن وار فیئر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا، اس کے ذریعے پھر جنگی قیدی جو ہے وہ بھیجے جائیں گے بھارت میں، تو پھر مزہ آئے گا نا۔ اس لیے یہ وہی جنرل عاصم منیر ہیں جنہوں نے بھارت کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اگر وہ 3 جگہ اپنی قوت ایمانی کا اظہار کر چکے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ ان لوگوں کو کیسے معاف کر دیں جنہوں نے ان کی ذات پہ
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کریں وہ میرے خیال میں اگلا لمحہ بھی جو ہے وہ معاف کریں گے. لیکن جب ریاست پاکستان مملکت خدا داد پاکستان کے اوپر حملے کی بات ہوگی تو یقین مانے کہ جنرل عاصم منیر اس کو معاف نہیں کریں گے, نہ حکومت پاکستان کرے گی. وہ دن گئے جب فوج کے متعلق جب آپ گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے تو آپ کی پذیرائی ہوتی تھی. آج یہ ریورس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست میکنزم بنایا کہ یہ ریورس ہو گیا, اور جو لوگ آج فوج کو برائی کرتے ہیں ان لوگوں کو لوگ جوتے مار رہے ہیں, ان لوگوں کا محاسبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے چھوٹی سی داستان جو میں نے. عبداللہ بھائی, یہ تو بھارت کے اندر تو یقیناً اس کی جتنی ذلت وہ اٹھا رہا ہے وہ تو اٹھا رہا ہے, لیکن دنیا میں بھی اب اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, مودی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی, بی جے پی کے اوپر بھی, اور اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا یو اے ای کا, قطر کا, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت وہ سکسیسفل رہا, اور اسلامی دنیا کے شاید وہ ایک قریب آ رہا ہے. امریکہ بھی جو پہلے شاید نریندر مودی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ امریکہ کے بڑے قریب ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرے گی, جبکہ ہر روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے کہ جس سے ایک ذلت اٹھانی پڑتی ہے نریندر مودی کو بھی. اور کل تو بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایپل کے اونر کو بھی یہ بات بولی گئی ہے کہ وہاں پہ اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو نہ لگایا جائے بلکہ اس کو امریکہ کے اندر شفٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے انٹرنیشنلی بھی شاید بہت زیادہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں بھارت کو, جسٹ بیکاز آف نریندر مودی کی لیڈرشپ کی وجہ سے. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ بھارت کو اس جو کانفلکٹ کے اندر 83 بلین ڈالر تو رائٹر کے مطابق نقصان ہوا. لیکن ابھی جو بیسز ختم ہو گئے, جو ان کی سٹوریج فیسلٹیز تھیں, جو 26 مختلف ٹارگیٹس تھے, اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. ان کی جو ری بلڈ کرنے میں 300 بلین ڈالر جو ہے وہ لگ جائے گا مزید, میرے اندازے کے مطابق. اور جو عزت ان کی خراب ہوئی ہے وہ تو 100 بلین ڈالر میں بھی خریدی نہیں جا سکتی. وہ جو اس خطے کا جو وہ اندر ایک اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا, اپنی بادشاہت کو مسلط کرنا چاہتا تھا, بھارت کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا, کیونکہ لوگوں نے کہا انڈو پیسیفک ریجن کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو خود سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر پایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب جے ڈی وینس آئے, جب یہ پہلگام کا سارا یہ ڈرامہ شروع ہوا تو جے ڈی وینس جو تھے وہ آئے اور نریندر مودی وہاں سے فرار ہو گیا. 4 دن وہ وہاں رہے. جے ڈی وینس یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو 3 انڈسٹریز جو کہ دفاعی مینوفیکچررز ہیں ان کے آفیسز کا ہم نے کارپوریٹ آفیسز جو ہے وہ کھول دیے ہیں انڈیا کے اندر, آپ ان کو جو ہے وہ آرڈر دیں. لیکن نریندر مودی کبھی فرانس, کبھی کہیں, کبھی کہیں, کبھی روس, ان کے ساتھ آرڈر پلیسمنٹ کر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے تقریباً 111 جو نیوکلیئر پاور سٹیشنز تھے جو کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ لینے تھے, اس کے اندر انہوں نے زیادہ روس کو دے دیے تھے, اور وہ پھر جا کے امریکہ کو بھی کچھ اس میں سے دینے پڑ گئے. تو ظاہر ہے امریکہ, آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں, از اے پیور بزنس مین, ان کو بزنس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ری وزٹ کر رہے ہیں اپنی پالیسی پہ, کہ ہم نے جس کو شیر سمجھا تھا اس ریجن کا چائنا کے مقابلے میں, ہم اس کو کھڑا کر رہے تھے, نکلا تو وہ جو ہے چوہا. تو پھر اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ ایک, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, دوسری بات اس کے اندر جو انویسٹمنٹ کی, آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی کو دیکھیں, آلدو میری ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن میں ذرا گزارش کر دوں. آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ شخص ہیں جو کہ رشیا کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں, اور اس کے جو ایڈورس ان کے اینمی ہیں اس کے ساتھ وہ معاملات کر کے یوکرین کو کیسے جو ہے وہ سائیڈ کے اوپر سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. پورا یورپ ناراض ہو جاتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسی پہ قائم رہتے ہیں, اور پہلا فون وہ ولادیمیر پوٹن کو فون کرتے ہیں, 2 گھنٹے کی خود کال کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں امریکہ میں یہ تھنکنگ پروسیس تو نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ چائنا کے ساتھ بھی ہم شراکت داری کر سکتے ہیں, rather than entering into a conflict we should have a friendly relationship with China so that
ہم اس کو ایسے حالات میں لے جائیں کہ جہاں ہم ٹھیک ہے کہ ہم سول سپر پاور شاید نہیں ہے، لیکن وی ول بی ایبل ٹو مینٹین آور پوزیشن ایز اے سپر پاور. اگر ہم کانفلکٹ میں جائیں گے تو شاید ہمارا سپر پاور کا اسٹیٹس جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک پالیسی اگر ہے تو بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. کانفلکٹس کو جو ہے وہ جیسے میں آپ کو بیان بہت شکریہ عبداللہ گل. اور یقیناً جہاں پہ ریاست پاکستان کی بات آئے گی تو وہاں پہ ہماری فوج ہو، ہماری حکومت ہو، ہمارا کوئی بھی اس ملک کا شہری ہو، وہ کبھی بھی کسی اور نیریٹو کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا. اور یقیناً یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوئی ابھی ریسنٹلی، اس میں پاکستانی فوج کی جو کارکردگی تھی وہ ایسی رہی کہ اب کسی کے پاس شاید یہ موقع نہیں ہے کہ ہماری فوج کے اوپر ایک نیگیٹو کرٹیسزم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کرے. کیونکہ پاکستانی فوج، پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی نیوی، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، یقیناً ان کا رول ہر ایسی سچویشن میں ہمیں ایسا نظر آیا کہ ہم ان کے شاید یہ احسانات اس قوم کے اوپر جو ہیں وہ ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. عبداللہ بھائی دوبارہ آپ کے ساتھ نئے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا.